مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف گفتگو کر رہے ہیں۔ یادیں تازہ اور کافی عرصہ بیچ میں ایک گیپ آ گیا، وہ ہم نہ مل سکے، نہ کوئی بات ہو سکی، نہ کوئی رابطہ رہا۔ تو بہرحال جنہوں نے رابطہ توڑوایا ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ نہ جانے ایسا کیوں کام کیا، لیکن ملک بہت پیچھے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک خوشحال ہو، عوام یہاں کے خوشحال ہوں۔ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کا احساس اور ادراک ہم سب کو ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا بھی ضرور افسوس کرنا چاہیے کہ ہم کیوں دنیا کے پسترین ممالک میں اس وقت شامل ہیں۔ ہمارا مقام تو بہت آگے تھا۔ 1947 میں جب یہ ملک بنا تو بڑی امیدوں سے بنا تھا یہ ملک، کہ یہ ملک بہت ترقی کرے گا اور ایک منفرد مقام حاصل کرے گا دنیا کے نقشے میں، لیکن وہ منفرد مقام تو ہم حاصل نہیں کر پائے، لیکن پیچھے بہت چلے گئے۔ اس وقت ہم 47 میں بہت آگے تھے، دنیا میں بہت آگے تھے، اور میں اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس زمانے میں 1967 کی بات کر رہا ہوں کہ جب مجھے میرے والد صاحب نے غیر ملکی دوروں پہ بھجوایا، اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ڈیزل انجنز ایکسپورٹ کرتی تھی مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک میں، اور مجھے صرف ان امپورٹر سے ملنے کے لیے بھجوایا جو ہمارا جو انجنز امپورٹ کرتے تھے۔ تو انہوں نے بڑی خاطر تواضع کی، تو مجھے موقع ملا کہ میں اپنے ملک کو اپنے ملک کا مقابلہ کروں ان ملکوں کے ساتھ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایئرپورٹ اس زمانے میں بہت اچھے تھے، ہماری سڑکیں ان کے مقابلے میں اچھی تھیں، بہت اچھی تو نہیں تھی لیکن اچھی تھیں، ان سے بہتر تھیں، اور ہمارے ملک کے اندر ایک انڈسٹریل بیس تھا، ایگریکلچر بیس تھا ہمارا۔ تو لوگ خوشحال تھے اور لوگوں میں کام کرنے کا ایک بہت جوش و جذبہ تھا۔ تو وہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ملک جہاں ہم انجن ایکسپورٹ کرتے تھے وہ آج ہم سے کہیں آگے، وہ شاید ہمیں بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے دیکھتے بہت پیچھے رہ گئے۔ اور یہ ایسے ہوا جیسے 2017 میں ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی، لوگ بھی خوش تھے، مزدور خوش تھا، کسان خوش تھا، اور مہنگائی نہیں تھی ملک میں، اور بجلی سستی تھی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا۔ اس سے پہلے ملک ایٹمی قوت بنا تھا، پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا، اور ملک میں موٹر ویز بن رہی تھی، اور بجلی گیس کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب ہم آئے تھے تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ 2017 میں ہم نے ساری لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر لے آئے، اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر خوشحالی کی ڈگر پہ ڈالا۔ اور پھر لوگ یہ بہت جو مخالفین تھے وہ حسد کرتے تھے کہ یہ شاید اب پھر دوبارہ آ رہے ہیں،
2018 میں الیکشن ہوگا تو مسلم لیگ سویپ کرے گی. اور آپ میں سے بھی ایسے بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوں گے تو پی ایم ایل این الیکشن جیتے گی. تو وہ سارا کچھ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا. کیوں ہوا یہ ذرا کئی دفعہ یہ سوال میں بار بار پوچھتا ہوں. مجھے بھی خیال آتا ہے کہ میں بار بار کیوں پوچھتا ہوں، لیکن پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ جواب آگے سے آتا کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے قوم جاننا چاہتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں. اور ایک پاکستان کا یہ حشر برپا ہو گیا. لوگ مہنگائی میں اپنی ساری کمائی جو ہے وہ کھو چکے. بجلی کا بل نہیں دیا جاتا، سبزیاں دال خریدنے سے بھی مجبور ہو گئے. تو یہ عالم تو ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا جو اب دیکھا ہے. ابھی 75 سالوں میں تو ہمیں بہت آگے نکل جانا چاہیے تھا. اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اپنے ملک کے اندر وہ چیزیں نہیں بنا سکتے، باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت سوالات انسان کے ذہن میں دل میں جنم لیتے ہیں، اور کسی کا جواب ملتا ہے، کسی کا جواب نہیں ملتا. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے خود اپنے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. شاید اس زیادتی کے ازالے کا وقت اب آ رہا ہے. تو اگر آ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے اور ملک کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے جانا چاہیے جس کا ہمارا ملک مستحق ہے. تو میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں تشریف فرما ہے، ٹکٹس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے پارٹی کو. تو انشاءاللہ پارٹی کوشش کرے گی کہ میرٹ پہ سارے فیصلے ہوں، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں میرٹ پہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ملک کو ملت کو پہنچے، اور پھر ہم سب مل کر اپنی ذات سے بالاتر ہو کے اس ملک کو ملت کی خدمت میں لگ جائیں اور اپنی ذات سے باہر نکلیں. بڑا ضروری ہے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں ازالہ، جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ ازالہ اگر چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا. تو وہ ہمیں اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. کافی ملک نے سفر کیا ہے، ملک بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے، قوم پریشانی کے عالم میں ہے. اس کو آپ نے پریشانی سے باہر نکالنا ہے تو پھر یہی سوچیں کہ جی ہمیں یہ جو ٹکٹ ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو عبادت سمجھ کے اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور آج بھی بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حکومت عطا فرماتا ہے ملک کو بہتر طور پہ چلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تعالیٰ آئندہ آنے والے وقت کو بھی پہلے سے زیادہ اچھا کرے جی، اور ہم سب کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی. کیونکہ ہم سب سے زیادہ جو ہمیں چیز عزیز ہے وہ ہماری قوم ہے. تو قوم کے لیے اگر اچھا وقت آئے گا تو ہم سب کے لیے اچھا ہے اور ہم سب اس میں خوش ہیں. اور پاکستان اگر خوشحال ہوتا ہے تو ہر بندہ خوشحال ہوتا ہے، ہر خاندان خوشحال ہوتا ہے، تو ہر فرد خوشحال ہوتا ہے، اور ایک خوشحال پاکستان بہت ہی ضروری ہے. تو ایک اچھا ملک، پھلتا پھولتا معاشرہ ہو، ترقی کرتا ہوا معاشرہ ہو اور خوشحالی کی طرف چلتا ہوا معاشرہ ہو تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں. کیا امیر تو کیا غریب، کیا متوسط،
سب لوگوں کے لیے بہت ہی وہ اطمینان کا باعث ہوتا ہے. تو ہمیں ماشاءاللہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں تو آپ نے جو اپنی درخواست دی ہے, اپلیکیشن دی ہے, تو اس اپلیکیشن میں آپ کو بھی اپنے ذاتی حیثیت سے اوپر ہو کے ملک و ملت کے بارے میں سوچنا چاہیے. ذاتی عزت تو ملتی ہے الیکٹ ہونے کے بعد, اور اسمبلیوں کے ممبر بنتے ہیں, کوئی وزیر بنتا ہے, کوئی مشیر بنتا ہے, کوئی ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے, کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے. تو بہت اپنا ایک وہ خوشی کی بات ہوتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے اپنی قوم کی خدمت کے لیے, اور ذاتی دیکھ بھال کے لیے نہیں, ذاتی اپنا ترقی کے لیے نہیں. ذاتی ترقی عزت وہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ عطا فرماتا ہے, لیکن آپ کا مطمع نظر جو ہے پاکستان کی خوشحالی, قوم کی خوشحالی اور عوام کو اس حالت سے باہر نکالنے کی جدوجہد ہونی چاہیے کہ اس وقت وہ مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں, بجلی کا قیمت اتنی مہنگی ہے, سبزیاں, دالیں, گوشت, آٹا, چینی کتنا مہنگی ہے, اور لوگوں نے بچے پڑھانے بھی ہوتے ہیں, بچوں کو پالنا بھی ہوتا ہے, ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے گھروں کے کرائے بھی دینے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے پاس تو بجلی کے بل کے لیے پیسے نہیں بچتے. آج کل کی مہنگائی کے دور میں مجھے کوئی بتائے کہ 40-50 ہزار روپیہ کمانے والا خاندان جو ہے, جو کہ ایک اوسط ایک شاید آمدنی ہو لیکن اس سے بھی کم ہے, وہ کیسے گزر اوقات کرتے ہوں گے. بہت سوچنے والی بات ہے, اور یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری آپ لوگوں کے کندھے پہ, اگر آپ جیتتے ہیں الیکشن تو کندھے پہ آپ ہی کے آئے گی کہ کیسے آپ اس ملک کو ان مسائل سے باہر نکالتے ہیں. تو میری درخواست یہ کہ اس کے لیے کمر آپ ابھی سے باندھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کامیابی سے ہمکنار فرما, اور پھر اللہ تعالیٰ ہم تیری اس دی ہوئی نعمت کو اور عزت کو اپنے ملک کے وقار کو بلند کرنے کے لیے استعمال کریں. یہ آپ سب کا ایک اپنے تئیں عہد ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. یہ عہد ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی, الیکشن لڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. تو اگر یہ عہد نہیں ہے, یہ صرف ذات کی حد تک ہماری سوچ, ہمارا دماغ, دل گھومتا ہے, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اس میں. یہ میری گزارش ہے کہ آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور زیادہ اپنا اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا کے لیے یہ کام کرنے لگے تو ہمیں کامیابی عطا فرما. مسلم لیگ نون کے قائد گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. اٹک, جہلم, ملتان اور چکوال سے نون لیگ کے ٹکٹ امیدواروں سے نواز شریف خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا ملک بہت پیچھے چلا گیا, اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. جنہوں نے رابطہ توڑوایا ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے نہ جانے ایسا کام کیوں کیا. پاکستان کو بہت امیدوں کے ساتھ بنایا گیا تھا, پاکستان کو دنیا میں منفرد مقاصد کے لیے بنایا گیا. دنیا بہت آگے چلی گئی اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. 2017 میں ہماری حکومت اچھی جا رہی تھی, لوگ خوش تھے. ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, بے روزگاری کا خاتمہ کیا تھا. سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا اور ملک میں موٹر ویز بن رہی تھیں. ہمارے دور میں بجلی اور گیس کی کوئی کمی نہیں تھی. 2017 میں ہم نے لوڈ شیڈنگ 0 پر لے آئے تھے. ہم نے پاکستان کو خوشحالی کی ڈگر پر ڈالا تھا. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تاحیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ چلے گا یا الیکشن ایکٹ میں ترمیم, دونوں ساتھ نہیں چل سکتے, ایک کو برقرار رکھنا ہوگا. چیف جسٹس کے ریمارکس, عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں تضاد پر سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا. اٹارنی جنرل تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز اور الیکشن کمیشن کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا. سماعت جنوری میں ہوگی. لارجر بینچ کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوا دیا گیا.
عدالت نے کہا موجودہ کیس کو انتخابات میں تاخیر کے اعلی کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا. کوئی سیاسی جماعت چاہے تو کیس میں فریق بن سکتی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کسی کی سزا ختم ہو تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے. سنگین غداری جیسے جرم پر نااہلی 5 سال ہے تو نماز نہ پڑھنے یا جھوٹ بولنے والے کی تاحیات نااہلی کیوں؟ آئینی تشریح پر کم سے کم 5 ججوں کا بینچ بننا چاہیے. جسٹس عطر من اللہ نے کہا الیکشن ایکٹ کا اطلاق موجودہ انتخابات پر ہوگا. الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 کی شمولیت کے بعد تاحیات نااہلی کے تمام فیصلے غیر مؤثر ہو گئے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے تنبیہ کی کہ ملک میں غیر یقینی کی بات کرنے والا توہین عدالت کا مرتکب ہوگا. یہ بے یقینی والی بات دوبارہ نہیں کرنا. انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے. موجودہ کیس کو الیکشن کمیشن سمیت کوئی بھی انتخابات میں تاخیر کے لیے استعمال نہیں کرے گا. سپریم کورٹ نے نوٹس میر بادشاہ قیصرانی کی تاحیات نااہلی کیس میں لیا. سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی کے ممبر جسٹس اعجاز الحسن نے بینچز کی تشکیل پر سوالات اٹھا دیے. رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا. کہا کمیٹی اجلاس میں فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیلیں 7 رکنی بینچ سنے گا. واضح طور پر کہا کہ سینئر ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے تاکہ پک اینڈ چوز کا تاثر زائل ہو. جسٹس مظاہر نقوی کا کیس سننے والا بینچ بھی سینیورٹی پر بنانے کا فیصلہ ہوا تھا مگر کاز لسٹ جاری ہوئی تو معاملہ الٹا نکلا. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الحسن کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط بینچوں کی تشکیل پر سوال اٹھا دیے. جسٹس اعجاز الحسن نے لکھا 7 دسمبر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت کمیٹی اجلاس چیف جسٹس کے چیمبر میں ہوا. بطور ممبر کمیٹی اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل پر 5 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا. فیصلے کے خلاف اپیلیں 7 رکنی بینچ سنے گا. اجلاس میں واضح طور پر کہا کہ سینئر ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے تاکہ پک اینڈ چوز کا تاثر زائل ہو. جسٹس اعجاز الحسن نے خط میں لکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی کا کیس سننے والا بینچ بھی سینیورٹی پر بنانے کا فیصلہ ہوا تھا. کاز لسٹ جاری ہوئی تو معاملہ الٹ نکلا. جسٹس اعجاز کا کہنا تھا کمیٹی اجلاس کے لیے کئی فون کالوں کے بعد 2:30 بجے کمیٹی ایجنڈا فراہم کیا گیا جس کے 3 نکات تھے. پہلا فہرست میں شامل مقدمے سماعت کے لیے مقرر کرنا. دوسرا فہرست میں شامل آئینی درخواستوں کے قابل سماعت ہونے سے متعلق کمیٹی کا حکم نامہ. اور تیسرا مقدموں کی جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے سے متعلق پالیسی کا تعین. پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت جسٹس اعجاز الحسن مقدمات سماعت کے لیے مقرر کمیٹی کا حصہ ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس پر حتمی فیصلے سے روک دیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں قانون میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن کمیشن کسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن دیکھے. پی ٹی آئی کبھی انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی. باقی جماعتیں اپنے بیٹے بیٹی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی. بانی پی ٹی آئی نے ایک کارکن کو منتخب کر کے مثال قائم کی ہے. الیکشن کمیشن نے 13 سپٹمبر کو ایک آرڈر ریزرو کیا تھا اور 23 نومبر کو اپنے ڈیلے کے بعد ہمیں 20 دن کا ٹائم دیا انٹرا پارٹیز الیکشن کراؤ. قانون اور آئین کے مطابق پارٹی کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہم نے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے. اس کی ساری سرٹیفکیشن ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر دیا. ہم نے درخواست کر لی کہ آپ ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کریں. آج میں نے عدالت کے سامنے ایک پٹیشن فائل کی تھی. قانون میں ایسا پروویژن موجود نہیں ہے جس کو بیس بنا کے الیکشن کمیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹیز الیکشن کو دیکھے. ہمیں خدشہ ہے کہ کوئی ایڈورس آرڈر الیکشن کمیشن پاس کر دے گا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو فائنل ایڈورس آرڈر سے روکا ہے. پی ٹی آئی کبھی الیکشن سے بائیکاٹ نہیں کرے گی. باقی پارٹیز اپنے بیٹے بیٹی کے علاوہ کسی اور کو جانتے تک نہیں ہے. ان کی ڈیسیجن ڈرائنگ روموں میں ہوا کرتے ہیں. خان صاحب نے ایک ورکر کو منتخب کر کے مثال قائم کی ہے. وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی میڈیا سے گفتگو کریں. تو اس لیے ہمیں اس قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. جن کو ہوگا وہ نگران حکومت سے بات کریں. جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں حملے اور دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. سیکورٹی کلیشز جو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج میں نے ابھی ٹی وی پہ دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ بلاول صاحب بیٹھے ہیں. اب اس پہ آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی. میں تو کمپین میں تھا, میں نہیں دیکھ سکا. میرا خیال ہے سیکورٹی کی بابت ہی کوئی بریفنگ ہوگی یا کچھ بات ہوگی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی
اپنی جگہ پہ. اور خبر دیں گے آپ کو NA 243 بچر کالونی میں MQM کے الیکشن آفس پر فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہوئے. مزید کے تفصیلات رافع سے جانتے ہیں. بتائیے رافع حسین. بالکل دیکھیں، ماری پور مچھر کالونی میں MQM کا انتخابی دفتر ہے جہاں پہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں جہاں بحق ہونے کی اطلاع آ رہی ہے. وہاں پہ MQM کے امیدوار ہیں ہمایوں عثمان خان. انہوں نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ ان کے UC5 اور UC6 کے جو ذمہ دار ہیں وہ 3 افراد جہاں بحق ہو چکے ہیں. بتایا یہ گیا ہے کہ MQM 24 تاریخ کو مچھر کالونی میں ایک جلسہ منعقد کرنے جا رہی تھی اور اس حوالے سے عثمان ہمایوں خان وہاں پہ علاقے میں کمپین کر رہے تھے اور ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ موجود تھے جب یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ہمایوں عثمان خان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے 3 افراد جو ہیں وہ جہاں بحق ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے رافع حسین، آپ اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے لیکن پولیس کا اس حوالے سے کچھ اور موقف سامنے آیا ہے. پولیس کے مطابق مچھر کالونی میں 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی جس سے 2 افراد ہلاک ہوئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کا گھیراؤ کر لیا. پولیس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے یہ عدنان راجپوت سے جانتے ہیں. بتائیے عدنان اس حوالے سے. ہاں جی بالکل، یہ پولیس حکام کا اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ مچھر کالونی عمر بن خطاب مسجد کے پاس 2 گروپوں میں تصادم ہوا. تصادم کے دوران فائرنگ سے سراج عرب سراجی نامی شخص اور اس کے 2 ساتھی ہیں موقع پر ہلاک ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی SP کماڑی ڈویژن اور SHO ڈاکس نے بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے رہی ہے. فائرنگ میں ملوث مرکزی ملزم نثار پٹھان اور اس کے ٹھیک ہے عدنان، آپ اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.